الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام دلی تمنائیں اور دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ جو مشکلات ہے، جو حالات ہے، ان کو ختم فرمائے۔ آج کا جو موضوع اور ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کسی مشکل یا پریشانی کے اندر یا کسی سخت حالت سے گزر رہا ہو تو وہ کیا کرے، اور اسے کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنا چاہیے، اور کس طریقے سے اسے عمل اور کون سا عمل وظیفہ کرنا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے یا جس کی مدد سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حالات کو جلد بدل دے۔ دیکھیں، سب سے پہلا مسئلہ جو آتا ہے وہ کبھی تو میاں بیوی کے آپسی تعلقات کی وجہ سے آتا ہے، اور کبھی کوئی یہ چاہتا ہے کہ بس میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، فلاں کو پسند کرتا ہوں، تو پھر وہ میرے لیے جو ہے میرے نکاح میں آ جائے۔ تو ان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ سارے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ دیکھیں، جہاں تک میاں بیوی کے آپس کے تعلقات ہے کہ ان میں آپس میں نہیں بن پاتی، جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے، لیکن اس میں سب سے بہتر وہ شخص ہے کہ جو تواضع اختیار کرتا ہو، جو اپنے آپ کو جھکاتا ہو، اور جو شخص اپنے آپ کو جھکائے گا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جس نے اللہ کے لیے تواضع کیا، جس نے اپنے آپ کو جھکایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند کر دے گا۔ تو میاں بیوی کے درمیان کے جو تعلقات ہیں وہ کبھی انبن ہو جاتی ہے کسی چھوٹی سی بات کو لے کر، لیکن سب سے بہترین چیز اخلاق ہے۔ ہم اپنے اندر سے جتنے اخلاق کو ظاہر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی اخلاق کی بنیاد پر ہمارے لیے جنت کے فیصلے کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اہم چیز دنیا کو جو سکھلائی وہ اخلاق ہے، کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے، ہمارے لیے ایک مثال ہے زندگی جینے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کو بھی ڈانٹا نہیں، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سخت کلامی سے بات نہیں کی۔ تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھے، پڑھے کہ آپ نے کس طریقے سے پوری دنیا کے اندر اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی ہے، کہ صرف اخلاق، اور اخلاق ایک ایسا عمل ہے کہ جو کسی کے دل کو جیت لیتا ہے۔ اخلاق ایک ایسا عمل ہے کہ چاہے سامنے والا آدمی کتنا ہی پتھر دل کیوں نہ ہو، یقین جانیے کہ وہ پتھر دل بھی موم ہو جاتا ہے صرف اخلاق کی وجہ سے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو تو وہ جنت میں دائیں جانب سے داخل ہو جائے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں، تو ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو جہاں تک میاں بیوی کے درمیان میں ایسا ہوتا ہے کہ کئی سالوں سے، کئی مہینوں سے بات چیت نہیں ہو رہی ہے، یا پھر کچھ انبن ہو گئی، اور بیوی کہاں اور اسی طریقے سے شوہر کہاں، اور یہ کئی سارے معاملات ہیں اس تعلق سے، تو دونوں کا آپس میں جو ہے اپنے اخلاق کے ذریعے سے پیش آنا، اور اپنی زندگی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنا، اور اپنے جوڑے کو سلامت اور قائم اور باقی رکھنے کی کوشش کرنا، اور اپنے اندر برداشت کرنے کا مادہ اور صبر کرنے کا مادہ یہ پیدا کرنا، یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان دونوں کا جوڑا آپس میں کبھی بھی سلامت نہ رہے، یہ دونوں آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے، اور شیطان ہمیشہ
جب دو کے درمیان میں طلاق کا معاملہ پیش آتا ہے یا دونوں کی جدائی ہوتی ہے تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے اس عمل سے کہ میں نے دو کے درمیان میں جھگڑا کروا دیا ہے اور میں نے اپنا عمل مکمل کر لیا۔ تو جب ایسی صورتحال آتی ہے تو اس صورت میں کہ جب میاں بیوی کے درمیان میں آپس میں نہ بن رہی ہو تو خصوصی طور پر 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ آپ ہمارے درمیان میں اس رشتے کو سلامت اور قائم فرما، اور جو آپس کی دشمنی ہے اس کو ختم فرما، اور جو شیطانی وساوس ہے اس کو بھی ختم فرما، اور شیطان کی طرف سے ہم پر کوئی حملہ ہے تو اس کو بھی ختم فرما، شیطان سے ہماری حفاظت فرما، اور ہم دونوں کے درمیان میں آپس میں ایک محبت قائم فرما اور ہمیں صحیح راہ پر لا۔ تو اس طریقے سے ہمیں دعا کرنا ہے۔ اور یا لطیفو یا ودودو، یہ جو عمل ہے، یہ جو تسبیح ہے 21 مرتبہ یا 100 مرتبہ، جتنی مرتبہ آپ پڑھ سکتے، گنجائش ہے اتنا پڑھ کر کے، اگر شوہر پاس میں نہیں ہے یا اگر کسی کی بیوی پاس میں نہیں ہے تو اگر اس طرح کے تعلقات ہے تو پھر اس تسبیح کو ہمیں کثرت سے پڑھنا ہے، اور خصوصی طور پر رات میں سونے سے پہلے اس کو ہمیں 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ یا جو ہے 100 مرتبہ ہمیں تسبیح پڑھ کر کے اور سو جانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جلد ہمارے لیے بہترین فیصلے فرما دے گا۔ اسی طریقے سے بہت سارے معاملات اس طرح آتے ہیں کہ ہم فلاں سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں یا اس طریقے سے ہماری بات نہیں بن پا رہی تو کیا کیا جائے، تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی کے حضور دعا کی جائے کہ اے اللہ ہمارے لیے جو ہے اس رشتے کو ہمارے لیے آپس میں ایک محبت میں بدل کر کے اور ہم دونوں کے لیے نکاح کرنا آسان فرما، اور ہمارے لیے دونوں کی زندگی کو ایک بنا۔ تو اس طریقے سے جب ہم دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مسائل کو حل کر دے گا۔ لیکن ہم جو تعویذ ڈوروں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں یا کسی عامل کے پیچھے چلے جاتے ہیں یا کسی تعویذ لکھنے والے کے پاس چلے جاتے ہیں، یقین جانیے کہ یہاں ہمیں کچھ نقصان ہو سکتا ہے، اور سب سے پہلا نقصان جو ہوگا وہ آپ کے پیسوں کا ہوگا۔ لوگ آپ سے کہیں گے کہ اگر آپ کے درمیان میں محبت نہیں ہے تو ہم آپ کو ایسا تعویذ بنا کر کے دیں گے کہ بس راتوں رات آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے گا، راتوں رات آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے گا، آپ کے پاس آ جائے گا، وہ آپ کو تعویذ بنا کے دے گا، 10 سے 15 ہزار روپے آپ سے لے لے گا، لیکن کام کچھ نہیں ہوگا، آپ کے پیسے بھی گئے اور اللہ کی ذات سے آپ کا یقین بھی ہٹا۔ تو اللہ کی ذات سے ایمان اور یقین کبھی بھی نہیں ہٹانا ہے، یہی چیز ہے اصل۔ جو چیز ہے جو ہمیں آج نہیں مل رہی ہے کل ملے گی، کل نہیں مل رہی پرسوں ملے گی، دیر سویر ملے گی، لیکن ملے گی ضرور۔ یہ یقین جب ہمارا پیدا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گمان اور یقین کے مطابق فیصلے کرے گا۔ اگر ہم کسی تعویذ ڈورے والے کے پیچھے پڑ گئے کہ فلانے نے یہ تعویذ لکھ کر کے دے دیا تو اب میرا کام ہو گیا، کام کچھ نہیں ہونا ہے بلکہ بگڑتا چلا جائے گا۔ تو ہم کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنا ہے 2 رکعت، وضو اچھے سے کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اور جو تسبیحات دی جاتی ہے ان پر عمل کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ جب یہ عمل کریں گے اور صبر کریں گے اور اللہ پر ایمان رکھیں گے، یقین رکھیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بہت جلد ہمارے لیے بہترین فیصلے فرما دے گا۔ تو یہ ساری باتیں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سے جو ہے راضی ہو، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام حاجتیں، آپ کی تمام ضروریات پوری فرمائے، اور جس مشکل میں آپ ہیں اللہ تبارک و تعالی اس مشکل سے آپ کو نکال دے۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔